بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے تنہائی محسوس کی اور کسی محرم کے بارے میں سوچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جب حضرت آدم سو رہے تھے تو ان کے پہلو میں حوا کو پیدا کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو ایک پاک باز عورت کو پاس بیٹھے دیکھا تو پوچھا کہ تو کون ہے؟ تب حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے بدن کا حصہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری پسلی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے حضرت حوا کو اتنا حسین بنایا تھا کہ اگر تمام عالم کی خوبی 100 حصے کریں تو 90 حصے حوا کو ملے اور 10 حصے باقی عالم کو ملے۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو فرمایا کہ جنت میں جہاں چاہے رہیں اور جو مرضی کھائیں مگر گیہوں کے درخت سے کچھ مت کھانا۔ دوسری طرف ابلیس اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا تھا اور حسد کی آگ میں جل رہا تھا اور کسی موقع کی تلاش میں تھا کہ کیسے آدم اور حوا کو اللہ کی نافرمانی پر راضی کرے۔ ابلیس نے سب سے پہلے مور سے دوستی کی اور اس سے درخواست کی کہ دوستی کا حق ہے کہ وہ اسے کسی طرح بہشت میں پہنچا دے تاکہ وہ آدم اور حوا سے اپنا بدلہ لے سکے۔ مور نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ وہ سانپ سے بات کرے تو ہو سکتا ہے وہ اس کی مدد کرے۔ تب ابلیس سانپ کے پاس گیا اور اسے اپنے فریب کے منتر سے فریفتہ کر دیا اور سانپ ابلیس کو اپنے منہ میں ڈال کر بہشت کے اندر لے گیا اور بہشت کے نگہبان کو اس کے متعلق خبر نہ ہوئی۔ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے پاس بہشت میں گیا اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے شیطان کو بالکل نہیں پہچانا اور پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ تب شیطان نے انہیں خبردار کیا کہ یہ بہشت کی ساری نعمتیں ان سے چھن جائیں گی اور وہ مر جائیں گے۔ اس بات پر حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں غم زدہ ہوئے۔ تب شیطان نے انہیں کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا درخت بتاتا ہوں کہ جس کا میوہ کھانے سے تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ حضرت آدم کے پوچھنے پر شیطان انہیں اسی درخت کے پاس لے گیا جس کے بارے میں اللہ نے انہیں منع کیا تھا، مگر حضرت آدم علیہ السلام نے اسے کھانے سے انکار کیا اور کہا کہ وہ ہرگز اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، مگر آدم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ شیطان حضرت حوا کے پاس گیا اور اسی طرح ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور شیطان کے کہنے پر سانپ نے شیطان کی سچائی کی گواہی بھی دی۔ تو حضرت حوا آدم کے پاس تشریف لائیں اور عرض کی کہ سانپ تو بہشت کا خادم ہے اور وہ بھی ابلیس کے حق میں گواہی دے رہا ہے، اس لیے میں پہلے اس درخت کا پھل کھاتی ہوں۔ اگر کچھ غلط ہوا تو آپ اللہ سے میرے گناہوں کی معافی مانگنا، اور اگر کچھ نہیں ہوا تو آپ بھی کھا لینا اور پھر ہم ساری زندگی چین سے جنت کے میوے کھائیں گے اور موت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اس طرح آدم اور حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ ممنوعہ کھانا کھا لیا جسے اللہ نے منع کیا تھا۔ کھانے کے بعد دونوں کے ستر ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئے اور وہ پتوں سے اپنا جسم چھپانے لگے اور اللہ تعالیٰ اس بات پر ناراض ہوئے اور انہیں جنت سے نکال کر زمین پر ڈال دیا۔ بعد میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو معافی کی دعا سکھائی اور معافی مانگنے پر انہیں معاف کر دیا اور ایک عرصے تک انہیں زمین میں رہنے کا حکم دیا تاکہ انہیں مزید آزمایا جا سکے، اور بعد میں ان کی اولاد میں سے جو اچھے ہوں انہیں ان کے آبائی گھر جنت میں واپس لے جایا جائے اور جو گناہ گار ہوں انہیں جہنم میں ڈالا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر مور کی خوبصورتی چھین لی اور جن پیروں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا ان کو بدصورت بنا دیا، اور جس سانپ نے مور کو شیطان کی مدد کرنے کا مشورہ دیا تھا اس کے منہ سے ابرک کی خوشبو چھین کر اس کے منہ میں زہر بھر دیا اور اس کی ٹانگیں بھی چھین لی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سانپ اور مور کو جنت جیسی خوبصورت جگہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ ہم سب کو اچھے کام کرنے چاہیے اور شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے اور اس نے ہمارے ماں باپ یعنی آدم حوا کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور وہ ہمیں بھی جنت میں جانے نہیں دے گا۔
مگر ہم اللہ کے حکام پر چل کر اور اللہ کی خاص رحمت سے انشاءاللہ جنت میں ضرور پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔